لیکن بظاہر انسانی تقاضوں کے مطابق ناظرین ایسا نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے ناظرین, جو ہم کر سکتے ہیں اس وقت کہ اپنے گھروں سے تمام یہودی پروڈکٹس کو, تمام اسرائیلی پروڈکٹس کو نکالیں. بہت سے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ سوال کرتے ہیں کہ جنید بھائی آپ لسٹ بھی اناؤنس کریں, ڈیٹیل بتائیں. بہت تواتر سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ بھی اناؤنس کریں کہ جی وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں. یہ مطلب بہت ظاہر ڈیٹیل ہے, اس کی بڑی ایک تفصیل چاہیے. مختصر یہ گوگل پہ جائیے صاحب, اس میں آپ لکھیے جوئش پروڈکٹس ان پاکستان, یا آپ یوں لکھیے کہ اسرائیلی پروڈکٹس ان پاکستان, آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. یاد رکھیے گا یہ ریونیو وہاں جاتا ہے, ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے جنگوں میں, اسے وہاں نہ جانے دیں. پاکستانی پروڈکٹس کا استعمال کریں تاکہ پاکستان کے اندر ہی ریونیو رہے اور پاکستان ہی ترقی کرے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. حصول رحمت الہی کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 20 مرتبہ یا مقتدر پڑھے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا انشاءاللہ. حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ علم بنی نوع انسان کا زیور اور علمی زندگی معراج انسانیت ہے, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھا ہوا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ مضمون ضرور پڑھیے حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. اور یاد رکھیے ناظرین کرام, جاتے جاتے بس میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آج ابتدا میں بات انٹرنیشنل ویڈوز ڈے کے حوالے سے ہوئی ہے, تو بات کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہوئے ایک گزارش کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, اس میں خاص طور پر جو والدین ہیں جن کی اولادوں کی شادیاں ہونی ہیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ والدین سب سے پہلے بیریئر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو, یہ معاشرہ کیا سمجھے گا, کیا سوچے گا, کیا تصور کرے گا, یا ہماری عزت خراب ہو جائے گی کہ ہمارے بچے نے پہلی شادی کی اور بیوہ سے کی. یہ تصور نہ کیجیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی ہیں, اس سے بہتر کوئی مثال ہو نہیں سکتی. یہ جو ہم نے بلا وجہ معاشرے کے اندر بیریئرز پیدا کر دیے ہیں, کھڑے کر دیے ہیں, ٹیبوز بنا دیے ہیں, ان کو ختم کیجیے. اور دوسری گزارش میں کرنا چاہتا ہوں صاحب, اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ ذرا اس معاملے کو کائنڈلی سنجیدگی سے لیجئے. ہمارے یہاں ایک تو بنیادی بات یہ ہے, اب صرف تھوڑا سا میں بات کو اور ذرا وسعت دے دیتا ہوں, کہ صرف بیوہ ہی نہیں, متعلقہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, آپ یہ دیکھیے بچیاں بیٹھی ہیں, جہیز کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں, غربت کے مسائل ہیں, یعنی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, چاندیاں اتر گئیں سروں کے اندر, باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, مر رہے ہیں. یعنی پیرنٹ جو ہے اس غم میں مر جاتے ہیں کہ اولادوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو قانون ہے جس میں پہلی بیوی سے اجازت لیں ورنہ پہلی بیوی FIR کرائے گی, ذرا اس پہ بھی نظر ثانی کیجئے صاحب. یہ بے راہ روی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.